اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے زمین میں اپنے بندوں کی روزی بکھیر دی، اور اس کی رحمت و عنایت ہے کہ اس نے اس میں ان کا رزق تقسیم فرما دیا، اور اس میں بندوں کے لیے زندگی گزارنے کا سامان مہیا فرمایا، اور یہ سارے امور اعتدال اور توازن کے ساتھ ہیں، اور یہ ساری چیزیں میزان حکمت اور تقدیر الہی کے مطابق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس نے زمین میں برکت ڈال دی اور اس میں توازن کے ساتھ اس کی غذائیں پیدا کیں۔ پھر ہمارے رب کریم نے انسانیت کے تسلسل کی ذمہ داری لی ہے اور اس کی پائیداری کے اسباب کی ضمانت لی ہے۔ چنانچہ جب خدائے عز و جل نے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو زمین پر اتارا تو ان دونوں سے فرمایا تھا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ یعنی زمین میں ٹھہرنے کی جگہ اور روزی ہے جس سے تم سارے انسان رہتی دنیا تک لطف اندوز ہوتے رہو گے اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہو گے۔ اسی طرح سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جب کشتی بنا لی اور یہ کام مکمل کر لیا تو خدائے عز و جل نے ان سے فرمایا تھا، احمل فیہا من کل زوجین اثنین، اور ہر قسم کے جانداروں میں سے ایک ایک جوڑا بھی اس کشتی میں سوار کر لینا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ کائنات کی تمام مخلوقات میں سے مذکر اور مؤنث کو کشتی پر سوار کر لیا تاکہ زمین کو اس کے تمام اجزاء کے ساتھ محفوظ رکھا جا سکے اور ماحولیات کے اسباب و وسائل کو باقی رکھا جا سکے۔ نعمتوں کی حفاظت کرنے والوں، اس زمین پر ہم سب اس بات کے مکلف ہیں کہ اس کی حفاظت کریں، اس کے وسائل کا تحفظ کریں اور اس کی صلاحیتوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ اللہ جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو۔ الغرض، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زمین کو آباد و شاداب رکھنے کا حکم دیا ہے اور اس کی تہذیب و تمدن کو اور اس کے وسائل کو ترقی دینے کی تاکید کی ہے۔ چنانچہ اس کا ارشاد ہے، هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں تم کو آباد کیا۔ یعنی اس نے تمہیں زمین کو آباد و شاداب رکھنے والا بنایا، چنانچہ تم اس سے نعمتیں حاصل کرتے ہو، اس سے خزانے نکالتے ہو، اس کی عمارتوں کو پختہ کرتے ہو، زمین کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیتے ہو، اس میں کنویں کھودتے ہو اور راستے نکالتے ہو، جس میں معیار زندگی کی بہتری اور خوشگواری ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے نعمتوں کی حفاظت ہے اور ان کے لیے ان سے فائدہ اٹھانے کی ضمانت ہے۔ باری تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق جو اس نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا، اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک، اے نوح اب کشتی سے اتر جاؤ، ہماری طرف سے وہ سلامتی اور برکتیں لے کر جو تمہارے لیے بھی ہیں اور تمہارے ساتھ جتنی قومیں ہیں ان کے لیے بھی ہیں۔ الغرض، زمین اور اس کے وسائل کا تحفظ امن و سلامتی کا ذریعہ ہے اور اس کی صلاحیتوں کی حفاظت نسلوں میں عمومی خیر و برکت کا سبب ہے۔ یا اللہ، ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔
اور زمین کی تمام نعمتوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی توفیق عطا فرما دے، اور ان کی اطاعت کی بھی توفیق دے دے جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے نیک بندو، میرے عزیز دوستو، اس روئے زمین میں ہم سب ایک دوسرے کے شراکت دار ہیں، اسی پر ہم زندگی گزارتے ہیں، اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت و اطاعت کرتے ہیں۔ بس ہم سب اس کی سلامتی کے اور دائمی تحفظ کے ذمہ دار ہیں، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کشتی پر سوار ہونے کے لیے باہم قرع ڈالا اور اس میں اپنی اپنی جگہ لے لی۔ ان کی پوری کیفیت کو حدیث پاک میں اس طرح بیان کیا گیا: فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا۔ بس بعض لوگوں کو کشتی کے اوپر کا حصہ ملا اور بعض کو نیچے کا، تو جو لوگ نیچے کے حصے میں تھے انہیں دریا سے پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے پاس سے بار بار گزرنا پڑتا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے ہی حصہ میں ایک سوراخ کر لیں تاکہ ہم اوپر والوں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنیں۔ اب اگر اوپر والے نیچے والوں کو منمانی کرنے دیں گے اور ان کو اپنے ارادے پر عمل کرنے دیں گے تو کشتی کے تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں تو یہ خود بھی بچیں گے اور کشتی کے سارے لوگ بھی محفوظ رہیں گے۔ الحاصل، مشترکہ ذمہ داری پوری انسانیت پر تعمیر و تنظیم کو ضروری قرار دیتی ہے اور زراعت و شجرکاری کو لازم کرتی ہے تاکہ مٹی کی صلاحیت اور اس کی نمی برقرار رہے اور آب و ہوا کی پاکیزگی محفوظ رہے اور ہم سب ایک صحت مند ماحول میں زندگی گزار سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شجرکاری کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ان قامت الساعة وبید احدکم فسیلہ فإن استطاع ان لا تقوم حتى يغرسها فليفعل۔ اگر قیامت اس حال میں آ جائے کہ تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا اور اس کا قلم ہو، تو اگر وہ قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے اسے زمین میں لگا سکتا ہو تو وہ ضرور لگا دے۔ قابل تجدید توانائی پر انحصار بھی ان چیزوں میں شامل ہے جو ماحولیات کی پاکیزگی کو برقرار رکھتی ہیں۔ آب و ہوا کے توازن کو برقرار رکھنے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ زمین قابل کاشت اور سرسبز و شاداب رہے اور وہ ہمیشہ آسودہ اور مستحکم رہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ ہماری مدبر حکومت ماحولیاتی وسائل کو ترقی دینے میں بڑی محنت کر رہی ہے اور قدرتی ذخائر کو منظم بنانے کے لیے عالمی اور مقامی سطح پر بے انتہا کوشش کر رہی ہے تاکہ ہم ایک پاکیزہ اور صحت مند ماحول میں زندگی گزاریں اور یہ روئے زمین ہمیشہ مستحکم، صاف و شفاف اور پائیدار رہے اور ہم اس سے دین و دنیا کا فائدہ اٹھائیں اور باری تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کریں۔ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی
اور حسن و جمال کا وطن بنا، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔